السلام علیکم لیو یعنی برج اسد سال 2025 کا یہ آخری ہفتہ جو 22 دسمبر سے 28 دسمبر تک محیط ہے آپ کی زندگی میں محض ایام کا الٹ پھیر نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ستاروں کی گردش اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ ایک دور سے نکل کر دوسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ایک ایسا دور جو نہ صرف 2025 کا شاندار اختتام ثابت ہوگا بلکہ 2026 کے ایک تاریخی اور خوشگوار آغاز کی بنیاد بھی رکھے گا۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی اور نمایاں فلکیاتی تبدیلی 24 دسمبر کو رونما ہو رہی ہے، جب سیارہ وینس یعنی زہرہ، جو کہ خوبصورتی، راحت اور مالیات کا سیارہ ہے، اپنی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے آپ کے زائچے کے چھٹے زاویے یعنی سکستھ اینگل میں داخل ہو رہا ہے۔ برج اسد کے لیے چھٹا گھر مقابلے، روزمرہ کی روٹین، صحت، ملازمت اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کا گھر مانا جاتا ہے۔ وینس کا یہاں آنا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اب آپ کی زندگی میں پھیلی ہوئی بے چینی، کاموں کا بوجھ اور ذہنی الجھنیں ترتیب میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہفتہ آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ آپ اپنی بکھری ہوئی توانائیوں کو مجتمع کریں اور نئے سال میں ایک منظم، باوقار اور پرعزم شخصیت کے طور پر قدم رکھیں۔ وینس کے اس ٹرانزٹ کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ آپ کے لیے فیصلہ سازی اور پلاننگ کے عمل کو انتہائی آسان بنا دے گا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے اگر آپ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کے کاموں میں دل نہیں لگ رہا یا آپ ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہیں، تو 24 دسمبر کے بعد یہ کیفیت یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر کام کرنے کی لگن اور دلچسپی خود بخود پیدا ہو رہی ہے۔ وہ کام جو پہلے بوجھ لگتے تھے، اب آپ انہیں ایک چیلنج سمجھ کر خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ جذبات میں ایک ٹھہراؤ اور نظم و ضبط آئے گا جو آپ کو جذباتی فیصلوں کے بجائے منطقی اور عملی فیصلے کرنے میں مدد دے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنی ذات کے اندر جھانکنے اور اپنی اصلاح کرنے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ صحت اور نفسیاتی حوالے سے یہ ہفتہ برج اسد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ چھٹا گھر صحت سے منسوب ہے اور جب وینس جیسا شفاف اور مثبت سیارہ یہاں آتا ہے تو یہ جسمانی اور ذہنی صحت میں بہتری لاتا ہے۔ وہ افراد جو کسی پرانی بیماری، جسمانی کمزوری یا سستی کا شکار تھے، وہ اب اپنے اندر توانائی کی ایک نئی لہر محسوس کریں گے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ وقت بری عادات اور منفی خیالات پر قابو پانے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ تمباکو نوشی، بسیار خوری یا دیر تک جاگنے جیسی عادات ترک کرنا چاہتے تھے تو اب کوشش کریں، ستارے آپ کی مدد کریں گے۔ ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور بلا وجہ کا خوف جو اکثر آپ کی خوشیوں کو گرہن لگا دیتا تھا، اب چھٹنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا ذہن پرسکون ہوگا اور آپ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کر پائیں گے۔ اس ذہنی سکون کا براہ راست اثر آپ کی فیملی لائف پر پڑے گا، جہاں آپ پہلے سے زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور گھر کے ماحول میں ایک خوشگوار ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ مالی معاملات اور کیریئر کے میدان میں وینس کا یہ سفر آپ کے لیے خوشی کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ برج اسد کے وہ افراد جو اپنی نوکری یا آمدنی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا شکار تھے، اب انہیں استحکام ملنا شروع ہو جائے گا۔ ستارے بتا رہے ہیں کہ آپ کے مستقل آمدنی کے ذرائع میں پختگی آئے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں یا بہتر ملازمت کی تلاش میں ہیں تو یہ ہفتہ آپ کو اپنی قابلیت دکھانے کے مواقع فراہم کرے گا۔ موجودہ جاب میں کام کرنے والوں کے لیے پروموشن یا تنخواہ میں اضافے کے امکانات روشن ہو رہے ہیں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سڈن گینز یا اچانک مالی فوائد کے امکانات بھی موجود ہیں۔ یہ فائدہ کسی پرانے رکے ہوئے فنڈ کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی بونس کی شکل میں یا پھر کسی ایسی ڈیل کی صورت میں جس کی آپ کو امید نہیں تھی۔ آپ کے پاس جو وسائل اور تعلقات موجود ہیں، اگر آپ انہیں صحیح حکمت عملی کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کے کام کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ روزمرہ کے پروجیکٹس جو التوا کا شکار تھے، اب تکمیل کے مراحل طے کریں گے اور آپ کو اپنے کام پر فخر محسوس ہوگا۔ اس ہفتے کی خاص بات یہ ہے کہ وینس اکیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ سورج اور مریخ کی طاقت بھی شامل حال ہے۔ جب یہ تین بڑے سیارے وینس، سورج، مریخ چھٹے زاویے میں اپنی توانائیاں یکجا کرتے ہیں تو یہ ایک پاور پیک بن جاتا ہے۔ سورج آپ کے برج کا حاکم ہے اور اس کی موجودگی آپ کی عزت نفس، وقار اور پبلک امیج کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ مریخ جو کہ طاقت اور جوش کا استعارہ ہے، آپ کو وہ جسمانی اور ذہنی قوت عطا کرے گا جس سے آپ اپنے مخالفین اور حریفوں پر سبقت لے جائیں گے۔ اگر آپ کسی مقابلے، انٹرویو یا کھیل میں حصہ لے رہے ہیں تو جیت آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ یہ سیارے مل کر آپ کی قوت فیصلہ کو اس قدر تیز اور درست بنا دیں گے کہ لوگ آپ کی بصیرت پر رشک کریں گے۔
آپ کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی اور آپ مشکل ترین حالات میں بھی گھبرانے کے بجائے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ایوارڈز، تعریف اور سماجی سطح پر کامیابیوں کے غیر معمولی مواقع آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ طلبہ اور ذہنی کام کرنے والے افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ انتہائی سازگار ہے۔ مریخ اور دیگر سیاروں کا اثر آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو تیز کر رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس محسوس کریں گے کہ ان کا فوکس پہلے سے بہتر ہو گیا ہے اور جو مضامین انہیں مشکل لگتے تھے اب ان میں دلچسپی پیدا ہو رہی ہے۔ سیکھنے کی رفتار میں تیزی آئے گی اور آپ کا حافظہ ساتھ دے گا۔ اگر آپ کا تعلق مارکیٹنگ، سیلز، صحافت یا نیٹ ورکنگ کے شعبے سے ہے تو آپ کی کمیونیکیشن اسکلز عروج پر ہوں گی۔ آپ اپنی باتوں سے دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھیں گے اور آپ کی کیلکولیشنز اور پریزنٹیشنز اتنی جاندار ہوں گی کہ انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ وقت اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اپنے آئیڈیاز کو منوانے کا ہے۔ تاہم ستاروں کی اس بہترین پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے۔ قدرت آپ کو موقع دے رہی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اوسط درجے کے کاموں پر اکتفا نہ کریں، اپنے معیار کو بلند کریں۔ اپنی ٹو ڈو لسٹ میں سے وہ مشکل ترین کام جو آپ عرصے سے ٹال رہے تھے انہیں سب سے پہلے نمٹائیں۔ اہم پروفیشنل تعلقات کو دوبارہ زندہ کریں اور اپنے ادھورے مشنز کی تکمیل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ فیصلہ کرنے میں تاخیر نہ کریں کیونکہ اس وقت اسپیڈ اور ٹائمنگ ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اپنی پریکٹس، اپنی سکلز اور اپنی سرگرمیوں کو اپ گریڈ کریں۔ اگر آپ ٹیکنالوجی یا جدید رجحانات سے دور ہیں تو انہیں سیکھیں اور اپنائیں۔ ذاتی زندگی اور رشتوں کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہتری کا پیغام لایا ہے۔ وینس کی موجودگی آپ کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش پیدا کر رہی ہے۔ آپ کے الفاظ میں شیرینی اور رویے میں نرمی آئے گی جو رشتوں میں موجود پرانی تلخیوں کو ختم کرنے میں مدد دے گی۔ یہ وقت وابستگی کا ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ مخلص رہیں اور انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے۔ آپ اپنی شخصیت کو زیادہ پرکشش بنانے پر بھی توجہ دیں گے، چاہے وہ لباس ہو یا گفتگو کا انداز۔ پیچیدگیوں اور سازشوں سے خود کو دور رکھیں اور اپنے اندرونی سکون کو ترجیح دیں۔ حالات کا تجزیہ کریں اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فیصلے کریں، کیونکہ جو موقع ابھی مل رہا ہے وہ شاید دوبارہ اتنی آسانی سے نہ ملے۔ جیسے جیسے یہ ہفتہ اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا، آپ دراصل 2026 میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 2026 آپ کے لیے محض کیلنڈر کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا چیپٹر ہے۔ یہ سال نئے مواقع، ترقی اور خوشحالی کا سال ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ عمارت جتنی اونچی ہوتی ہے اس کی بنیاد اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے۔ 2026 کی بنیاد 2025 کے اس آخری ہفتے میں رکھی جا رہی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے نظم و ضبط، محنت اور درست حکمت عملی کا مظاہرہ کریں گے تو آنے والا پورا سال آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ کی مہارت، آپ کی حکمت اور آپ کے فیصلوں میں جو نکھار ابھی آئے گا وہ مستقبل میں آپ کی کامیابی کا ضامن ہوگا۔ ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں توازن قائم کرنا ہی آپ کا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ اس تمام گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ وینس، سورج اور مریخ کی مشترکہ حمایت آپ کی زندگی کے ہر اہم شعبے یعنی کریئر، مالیات، صحت اور رشتوں کو مثبت انداز میں متاثر کر رہی ہے۔ وہ مسائل جو مہینوں سے حل نہیں ہو رہے تھے اب ان کے حل ہونے کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں اور راستے صاف ہو رہے ہیں۔ آپ کو صرف اپنی قوت ارادی کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے۔ 2026 کے ابتدائی دن آپ کا استقبال خوشیوں اور کامیابیوں کے ساتھ کریں گے۔ آخر میں آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ماضی کے خوف، مستقبل کے وسوسوں اور حال کی بیجا پریشانیوں کو ذہن سے جھٹک دیں۔ منفی خیالات اور منفی لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ یہ وقت رکنے کا نہیں بلکہ دوڑنے کا ہے۔ قدرت نے کامیابی کا اسٹیج سجا دیا ہے، اب پرفارم کرنا آپ کا کام ہے۔ اپنے منصوبوں پر سنجیدگی سے عمل کریں، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات سے بہترین کی امید رکھیں۔ یقین جانیں کہ یہ مرحلہ آپ کی ترقی اور استحکام کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ کامیابی آپ کی منتظر ہے، بس پہلا قدم اٹھانے کی دیر ہے۔